أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت اہل بیت کے بارے میں ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں خطبہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا: اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث لکتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال وأہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب میں فرمایا کہ اے لوگوں، میں رسول ہوں اپنے رب کی طرف سے بلایا ہوا. میرے پاس اور میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. پھر آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف رغبت دلائی. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. تو حاضرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے، چونکہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ہم نے جو آغاز کیا وہ یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں ہیں، آخری ایام کی وصیتیں ہیں یا آخری سال کی جو وصیتیں ہیں، جس میں حدیث میں اس بات پر اشارہ ہونا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہیں، تو انہی وصیتوں میں سے اہل بیت کے متعلق وصیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت یا آل بیت یا آل محمد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب ہو کر وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں تم ٹکی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی بناؤ سنگار کی طرح تم بناؤ سنگار نہ کرو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ گندی چیزوں کو تم سے دور رکھنا چاہتا ہے. ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک و صاف اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا اور انہیں اہل بیت سے پکارا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بیویاں آپ کی کون ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں. اور اہل بیت میں سے کون ہیں؟ احادیث میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ
لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، کہ آل محمد کے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ آل علی، علی رضی اللہ عنہ کی نسل، اسی طرح آل عقیل یا عقیل، اسی طرح آل جعفر اور آل عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا، حتیٰ کہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی نسل سے، عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، رضی اللہ عنہ کہہ دیا میں نے، عبد المطلب کی نسل سے تا قیامت تک جو بھی مسلمان ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ عبد المطلب کی نسل سے صرف جو بھی مسلمان ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت کے فضائل ہیں۔ ایک تو اہل بیت دو حصوں میں ہیں، ایک اہل بیت جو صحابہ میں سے ہیں، تو اب ان کے لیے صحابہ کی فضیلت بھی وارد ہوگی اور اسی طرح اہل بیت کی بھی فضیلت وارد ہوگی، اور اس کے علاوہ جو تابعین کے دور سے ہیں بقیہ وہ دوسرے اہل بیت ہیں، مسلمان اہل بیت ہیں، تو ان کی فضیلت، اہل بیت کی جو فضیلت عام فضیلت ہے، ایک فضیلت ان پر وارد ہوگی۔ اب فضائل میں بے شمار فضیلتیں ہیں، ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک آدھ فضیلت پیش کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی قوم کو یہ گمان ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کے لیے بھی غصہ نہیں فرماتے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا پیغام نکاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشہد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ اسے کوئی بات ناگوار گزرے، تکلیف ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول اور اس کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ کون دشمن؟ ابو جہل۔ ابو جہل کی بیٹی کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا ارادہ کیا تھا، تو اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی دشمن کی بیٹی اور خود نبی کی بیٹی ایک شخص کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جگر کا ٹکڑا ہیں، تو چونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور بیٹی اہل بیت میں سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ ارشاد فرمایا جگر کا ٹکڑا، تو اس میں وارد ہوئی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور واقعی جو ہے ایک دور تقریباً 80 سال یا سمجھ لیں 50 سال کے اراؤنڈ کی ایک صدی ایسی گزری جو بالکل پرامن و شانتی کے ساتھ یہ دور گزرا تھا، جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح کروائی تھی، اور وہ دور تقریباً عرب کا دور ایک پرامن و شانتی کا دور رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، بس تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں تو ان کے لیے یہ فضیلت وارد ہے۔ اگر کوئی اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ حاضرین، اب اہل بیت کے حقوق کیا ہیں؟ یعنی محبت یا ایمان وغیرہ، ان کے متعلق کیا ہم حقوق ادا کرنا ہے دیگر مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو؟ یقیناً ان کا احترام ایک شرعی فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ ان کے حقوق میں کچھ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی شان کے مطابق ان سے معاملات کرنا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے وقت ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر آل بیت کے لیے دعا، کیونکہ صلی دعا کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان سے تعلق رکھنا، ان کی نشستوں میں رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ دل جوئی کرنا، اسی طرح ان سے رشتہ قائم کرنا، سسرالی رشتہ ان کے ساتھ قائم کرنا۔ یعنی اہل بیت کے اگر ان میں سے ہیں، خواتین ہیں تو لڑکے ہیں تو نکاح وغیرہ کا رشتے قائم کرنا۔ اسی طرح ان کی مدد کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی حمایت کرنا، اور ان کی اچھائیاں اور ان کی جو مناقب ہیں ان کو بیان کرنا۔ اسی طرح سے جو ان میں غیر صالحین ہیں انہیں نصیحت کرنا وغیرہ۔ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بہت گہرا ربط تھا، بہت گہرا تعلق تھا، صحابہ اور اہل بیت۔ اب اہل بیت میں بتایا کہ اہل بیت میں کچھ وہ ہیں جو صحابہ اہل بیت ہیں اور دیگر اہل بیت ہیں، خصوصاً شیعہ و روافظ۔ صحابہ کے متعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق گالیاں دیتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واقعات اگر ہم دیکھیں تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میرے نزدیک میرے رشتہ دار سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میرے رشتہ دار سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی، اور جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلی بیتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق آپ لحاظ رکھو۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کھیل رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ کو کھیلتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے پایا تو آپ ان کو اٹھا لیے اور اپنے کندھے پر بٹھا لیے، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ فرمانے لگے کہ میرا باپ قربان ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں، علی سے مشابہت نہیں رکھتے۔ تو علی رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مسکرائے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے۔ جب آپ خلافت پر آئے تو عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بیت المال سے اہل بیت کا حق ادا فرمایا، جبکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنا حق سب سے پہلے لیں گے۔ ایسا نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی اگر روایتیں دیکھیں، علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں سب سے صحیح تر روایتیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے یہ بھی ہیں کہ جب کوئی آپ سے فتویٰ طلب کرنے جاتا تو آپ علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتی، اور اسی طرح سے جب خلافت کا معاملہ آیا، آپ سے پوچھا گیا کہ کس کی خلافت پر بیعت کی جائے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد اما عائشہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی جائے۔
اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہوں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم اگر علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بغض رکھتا ہے. تو ایسی بے شمار روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو صحابہ اکرام اہل بیت سے کس طرح تعلقات تھے. اسی طرح شادیاں، رشتے وغیرہ سب صحابہ اور صحابہ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے رشتے بھی قائم ہوئے. اسی طرح سے وہ ان کے نام رکھتے تھے اور یہ ان کے نام رکھتے تھے. آپ پائیں گے اگر نسبت دیکھیں گے. الغرض اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ایک آخری بات 2 جملوں میں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. اہل بیت نہ تو کسی گناہ سے معصوم ہیں. معصوم عن الخطا گناہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں. صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، بقیہ سب جتنے بھی ہیں بشر ہیں. اور نہ ہی انہوں نے شریعت سازی کی ہے، شریعت میں اپنی جانب سے کوئی باتیں اضافہ کی ہیں. تو اس طرح سے ان کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے. الغرض انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت کی فضیلتیں جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.